وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، ہم نے اہداف پورے کر لیے تو یہ پاکستان کا آخری IMF کا پروگرام ہوگا، ہم ہمسایہ ممالک سے آگے نکلیں گے۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو حج اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ فلسطین میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فلسطین میں ہونے والے ظلم کی مثال نہیں ملتی۔ غزہ میں ہزاروں افراد کو شہید کر دیا گیا۔ دعا ہے کہ فلسطین اور کشمیر کے عوام کو آزادی ملے۔ مشکل حالات میں حکومت سنبھالی اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا صحرا تمام اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے۔ آج پاکستان معاشی مشکلات سے نکل کر خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ آج پوری قوم کی نظریں حکومت پر جمی ہوئی ہیں۔ سفر مشکل ہے، حکومت کے ذمہ داران اور اشرفیہ سے قربانی کا تقاضا کرتا ہوں۔ کل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی آئی ہے، اس سے مہنگائی سے تنگ عوام کو ریلیف ملے گا۔ مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد المکیلی نے خطبہ حج ادا کرتے ہوئے کہا کہ انسان کو تقوی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، یہی فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین حج اس وقت میدان عرفات میں موجود ہیں۔ مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے خطبہ حج ادا کر دیا۔ خطبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت 50 زبانوں میں نشر کیا گیا۔ شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے تمام اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ارکان اسلام کی پیروی میں ہی ہدایت موجود ہے۔ IMF کو منانے کے لیے حکومت نے شرائط پر پیشگی عمل درآمد شروع کر دیا۔ آئندہ مالی سال میں بجلی کے صارفین سے 2116 ارب روپے کیپیسٹی چارجز لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بجلی کے یونٹ کی بنیادی قیمت 27 روپے 66 پیسے فی یونٹ، بجلی کی قیمت 9 روپے 69 پیسے اور کیپیسٹی چارجز 17 روپے 66 پیسے فی یونٹ مقرر کر دیے گئے۔ آئندہ مالی سال میں بجلی کے صارفین سے مجموعی طور پر 3277 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کی شرط پر بجلی کی قیمت میں 1116 ارب روپے اور کیپیسٹی چارجز قیمت میں 2116 روپے وصول کیے جائیں گے۔ نیپرا نے آئندہ مالی سال میں صارفین کو بجلی کی فروخت سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق ملک بھر کے تمام صارفین پر ہوگا۔ عید قرباں میں 2 روز رہ گئے اور بڑی عید کے لیے سجائی جانے والی مویشی منڈیاں تو زمین پر ہیں، لیکن وہاں موجود جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ عید کے دن نزدیک آتے ہی بکرے، گائیں، بیل اور اونٹ کی خریداری کے لیے عوام نے منڈیوں کا رخ کر لیا، جہاں بیوپاری اور خریداروں میں مول بھاؤ اور بحث تکرار جاری ہے۔ مویشی منڈی جانے والے شہری مویشی مہنگے ہونے پر بیوپاریوں اور خریدار نہ ہونے کا شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب قربانی کے دن نزدیک آتے ہیں، چھریاں چاقو تیز کرنے والوں کی بھی چاندی ہو گئی ہے، جہاں شہریوں سے منہ مانگی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ اردو زبان کے عظیم شاعر اور مزاح نگار ابن انشا کا 97ویں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ بھارتی شہر جلندھر کے گاؤں میں 15 جون 1927 کو پیدا ہونے والے ابن انشا کا اصل نام شیر محمد تھا۔ ریڈیو پاکستان سمیت کئی سرکاری اداروں سے وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ عرصہ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی اور اس دوران کئی یورپی اور ایشیائی ممالک کے دورے کیے۔ ابن انشا نے متعدد سفر نامے بھی تحریر کیے جو کہ بے پناہ مقبول ہوئے، جن میں چلتے ہو تو چین کو چلیے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، آوارہ گرد کی ڈائری اور دنیا گول ہے قابل ذکر ہیں۔ عظیم شاعر ابن انشا کی کتاب خمار گندم اور اردو کی آخری کتاب ان کے کالموں پر مشتمل ہے، جو کہ بے پناہ مقبول ہیں۔ وہ غزل گو بھی شاعر بھی تھے اور ان کی مقبول عام غزل انشا جی اٹھو اب کوچ کرو آج بھی سننے والوں کے کانوں میں رس گھولتی ہے۔